الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ خداوند عظیم جیسے عبدی صاحب ذکر فرما رہے تھے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ جو مشکلات ہیں مالی انشاءاللہ خداوند عظیم خاص بندوبست فرمائے اور یہ مشکلات حل ہوں اور یہ جس طرح سے خوبصورتی سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے ان تمام ایام عذاب میں اسی طرح انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں حضور خداوند میں کہ صدقہ محمد و آل محمد بار الہ الصادق ٹرسٹ کے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما بار الہ صدقہ محمد و آل محمد ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت قرار دے بے فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ خداوند عظیم نے سورہ رعد کے آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا میرے نبی یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ آپ ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت کے میرے پاس دو گواہ ہیں ایک گواہ خود خداوند ہے اور دوسرا گواہ وہ ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے گواہ کافی خدا نے کہا کہ ان کی گواہی کافی ہے ایک گواہی کافی کیسے بنتی ہے اس کو ہم ذکر کریں گے اور جو ابھی تک ہم نے قرآن کی روح سے بیان کیا کہ ایک سلسلہ شہادت ہے خدا بند عظیم نے اس سلسلہ شہادت کو قرآن کریم میں برقرار کیا ہے یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح نبیوں اور رسولوں کو بھیجنا ضروری ہے اسی طرح سلسلہ شہادت بھی ضروری ہے جیسے خدا کے لیے سلسلہ ہدایت کو جاری کرنا ضروری ہے اسی طرح سلسلہ شہادت ضروری ہے بغیر شہادت کے خداوند عظیم نے کبھی کسی امت کو چھوڑا نہیں ہے کہ اس میں شاہد کا بندوبست خدا نے نہ کیا ہو یہ بہت ضروری ہے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ماہ محرم ہے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ یہ ایام عبادت ہیں ایام عبادت در حقیقت ایک پریکٹس اور تمرین کے دن ہیں جیسے ماہ رمضان ہے اس میں آپ کو پریکٹس تمرین کروائی جاتی ہے کہ آپ 30 دن مسلسل مباحات سے پرہیز کریں جو چیزیں عام دنوں میں آپ کے لیے استعمال کرنا مباح ہیں ماہ رمضان میں خدا کہتا ہے یہ مت کرو تاکہ آپ کو حکم خدا پہ پابندی کی عادت پڑ جائے۔ انسان جب
30 دن تک خدا کے حکم کی وجہ سے مباحات کو چھوڑتا ہے تو وہ بعد میں حکم خدا کی خاطر محرمات کو یقیناً چھوڑنے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی مصلحت ہے ماہ رمضان میں روزوں کی کہ خدا نے مباحات کو منع کر دیا کہ یہ چیزیں عام زندگی میں آپ کے لیے استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن آپ ماہ رمضان میں ان کو استعمال نہ کیا کریں۔ آپ خدا کے حکم کو مانتے ہوئے کتنی اکثریت ہے مسلمانوں کی جو حکم خدا کی خاطر گرمی کے ایام میں بھی صبح سے لے کر شام تک صرف اس لیے انہیں استعمال نہیں کرتے چونکہ میرا خداوند یہ چاہتا ہے۔ انسان مرضی خدا کی اتنی پابندی کر سکتا ہے کہ مباحات کو چھوڑ دے، تو وہ یقیناً خدا کی مرضی کی اتنی پابندی کر سکتا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے حرام کہا ہے انسان ان حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ ایک عادت ہے، الخیر و عادت، روایت میں نیکی بھی عادت ہی کی وجہ سے انجام پاتی ہے۔ اگر انسان کو نیکی انجام دینے کی عادت نہیں ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اسے انجام دینا۔ ایک شخص نماز شب کا عادی ہے، اس کے لیے پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اگر ایک شخص کو عادت نہیں ہے نماز شب کے لیے، مشکل ہے۔ نوافل مغرب، یہ بہت زیادہ تاکید ہے، مغرب کے نوافل کی برکات بہت زیادہ ہے، لیکن اگر عادت نہ ہو تو یہ 4 رکعت نوافل پڑھنا بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیا جائے انسان خیر کو اپنی عادت بنا لے۔ جب خیر عادت بن جاتی، جب انسان کو نماز شب کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر یقین کریں کبھی اس کا دل بھی ہو نہ سونے پر کہ آج ذرا نیند زیادہ ہے سو لوں، جب ٹائم ہوگا وقت ہوگا نماز شب کا وہ نہیں سو پائے گا، اس لیے کہ یہ اس کی عادت ہے۔ کوشش کریں نیکیوں کو اپنی عادت بنائیں۔ وضو کے ساتھ رہنا یہ کتنی بڑی نورانیت ہے، اس کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن یہ انسان کو ایک نور عطا کرتا ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں اعضائے وضو پہ ایک نورانیت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو جو باوضو رہتے ہیں اور وضو کی نورانیت کو حاصل کرتے ہیں، الغر محجلون کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے اس وضو کی وجہ سے جو انجام دیتے رہے۔ لہذا کوشش کریں اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی، اور یہاں پہ خصوصاً جب مجالس میں تشریف لے آتے ہیں تو کوشش کریں باوضو آنا چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کامل تر ہو جائے گی اگر بے شک اس میں وضو شرط نہ ہو، لیکن کامل تر ہو جائے گی جب آپ باوضو اس میں شرکت کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعضاء و جوارح پہ خوب نظر رکھنی چاہیے، کنٹرول تسلط رکھنا چاہیے اپنے اعضاء و جوارح پہ۔ خداوند عظیم سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ کے کان سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے دل سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا آنکھیں کہاں استعمال کی یہ سوال ہوگا، کان کن آوازوں کو سننے کے لیے استعمال ہوئے یہ سوال ہوگا۔ اس وقت سب سے مشکل بات جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہے وہ موبائل کی شکل میں، یہ دیکھیں گناہ کا ذریعہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے دور میں گناہ کرنا مشکل تھا، کوئی شخص برائی دیکھنا چاہتا ہے اسے برے مراکز میں جانا پڑتا تھا، بہت سی رکاوٹیں، معاشرہ رکاوٹ، دوست رکاوٹ، گھر والے رکاوٹ، انسان انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن اب یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں، آپ کے کمرے میں وسائل گناہ فراہم ہو گئے، نتیجتاً ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی، آپ کی آنکھوں کی ذمہ داری، آپ کے کانوں کی ذمہ داری، آپ کے دل کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جب وسائل اتنے زیادہ گناہ کے آسان ہو گئے، آپ کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ خداوند عظیم ہر حالت میں انسان کے ساتھ موجود ہے، خدا دیکھنے والا موجود ہے۔ کہا گیا ہے، ایک حدیث ہے، کسی نے آ کر امام حسن علیہ السلام سے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ اذنی، مجھے اس طرح واض و نصیحت فرمائے کہ میں گناہ کو چھوڑ سکوں، گناہ میں مبتلا ہوں، گناہ کرتا ہوں، آپ وصیت فرمائے، نصیحت فرمائے کہ میں گناہ کو ترک کر سکوں، چھوڑ سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دو چار باتوں پہ اگر عمل کر لو تو پھر جتنے گناہ مرضی ہے کر لینا، اگر ان پہ عمل نہ کر سکو تو پھر گناہ نہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کرنا ہو تو اس جگہ پہ کرو جہاں پر خدا بند عظیم دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ دوسرا، گناہ کرنا ہو تو خدا کی ملکیت سے باہر چلے جاؤ، کسی ایسی جگہ پر گناہ نہ کرو جو خدا کی ملک ہے۔ تیسرا، گناہ کرنا ہو تو خدا کا رزق نہ کھاؤ، چونکہ رزق تو خدا دیتا ہے، آپ کھاتے ہو خدا کا رزق دیا ہوا تو کفر کرتے ہو اس کے رزق کا۔ گناہ کرنا ہو خدا کا رزق نہیں۔ چوتھی بات، اگر گناہ کرنا ہو تو کل جب ملک الموت آئے آپ کی جان کو قبض کرنا چاہے، انکار کر دینا کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ پانچواں، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو، کل فرشتے جب آپ کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں تو انکار کر دینا کہ میں جہنم کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ پانچ کام کر سکتے ہو تو پھر گناہ کرنا، لیکن اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر خدا کی زمین پہ رہتے ہوئے، خدا کا رزق کھاتے ہوئے، خدا کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے سے اس کی نافرمانی نہ کرو، کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ آپ جانتے ہیں شیعہ علی کے معنی من شایع علی، اسے کہتے ہیں جو مولا علی کی پیروی کرتا ہو، مولا علی کے پیچھے چلتا ہو، اسے شیعہ علی کہا جاتا ہے۔ حتیٰ یہ معنی تو جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا کہ شیعہ کا معنی یعنی من شایع علی، جو علی کی پیروی کرتا ہو۔ تو ہمارا تعلق جب مولا علی جیسی ہستی سے ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مولا علی پسند کریں، ہمیں کیسے ہم اس طرح سے بن جائیں کہ علی ہمیں پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے میسا میں تمار مولا علی کا ایک پیروکار، مولا علی کا ایک چاہنے والا ہے، میسا میں تمار کے پاس بیٹھ جاتے تھے، بازار میں زمین پر بیٹھ کر، کھجوروں والے بازار میں زمین پر بیٹھ کر ایک کپڑا بچھا لیتا تھا، اس پہ کھجوریں رکھ کر کے کھجوریں بیچتا تھا۔ مولا امیر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ آتے تھے، تشریف لاتے تھے، میسم کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انسان علی کو مانتا ہو اور اتنی عظمت اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ علی خود تشریف لے آئے اس کے پاس۔ میسم زمین پر بیٹھا، مولا علی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ایک دن دیکھا کہ کپڑے میں 3 ڈھیریاں کھجوروں کی لگائی ہوں۔ پوچھا میسم یہ 3 ڈھیریاں الگ الگ کیوں لگائی ہوں؟ اس نے کہا مولا یہ ایک 1.5 درہم کی کلو ہے، یہ 1 درہم کی ہے، یہ آدھے درہم کو ہے، وہ بہت اچھی ہے، یہ اس سے کم تر ہے، یہ سب سے کم تر ہے۔ تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کو ملا دیا اور کہا میسم تم اپنی طرف سے لوگوں کے بیچ میں طبقہ بندی نہ کرو، سب کو برابر بیچا کرو، لینے والوں کو ایک جیسی جنس بنا کر کے دو، یہ نہ کہو یہ اعلیٰ لوگوں کے لیے ہے اور یہ کم تر لوگوں کے لیے ہے، نہیں، تم بیچتے ہوئے برابر دو، لوگوں کو اس طرح طبقات میں تقسیم نہ کرو۔ تو یہ میسم اس طرح سے عظمتیں تھیں۔ ہر ایک اصحاب جو حضرت کے قریب تھے وہ اسی طرح تھے۔ سلمان سے جب پوچھا گیا کیف نلتا ما نلتا، کیسے یہ پا لیا سب کچھ جو آپ کو عظمت موت کے بعد، سلمان کو خواب میں دیکھا گیا، ابن عباس نے دیکھا تو سوال کیا کیف نلتا ما نلتا، سلمان یہ عظمتیں جو آپ کو ملی ہیں آخرت میں یہ کیسے ملی ہیں؟ اس نے کہا ما نلت ذالک الا بحب علی ابن ابی طالب، جو بھی ملا ہے علی کی محبت کے صلہ میں ملا ہے۔ یا علی یا علی، لہٰذا یہ عظمتیں ہمیں حاصل ہیں محبت علی کی وجہ سے، وہاں پر بہت زیادہ عظمتیں اور مقامات ملیں گے۔
درجات ملیں گے صرف محبت علی کی وجہ سے۔ ہمیں اس قابل بننا ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ مولا علی کہہ سکیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے شیعہ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ کیونکہ شیعہ ایک بہت بڑا منصب ہے، شیعہ نام ہے در حقیقت احکام خدا پہ عمل کرنے کا، کہ آپ خدا نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ خدا کو ماننے والے ہیں اور علی کو ماننے والے ہیں، ولایت علی کو قبول کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں ہیں تو واضح ہے کہ مولا اس طرح سے قبول نہیں کریں گے اپنی بارگاہ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کب تک مولا سے دور رہیں گے؟ جب پہلی مرتبہ اسرائیل تشریف لاتے ہیں اور روح قبض کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر علی موجود ہوتے ہیں، ملک الموت سے بول کر کے کہتے ہیں ملک الموت یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کا خیال کرنا۔ ملک الموت بھی کہتا ہے مولا میں ماں سے زیادہ شفقت کروں گا اس کے اوپر، چونکہ یا علی چونکہ علی کا چاہنے والا ہے۔ ان ہستیوں کو خداوند عظیم نے قرآن میں فرمایا۔ ہم نے جو گزشتہ 2 دنوں میں بات کی تھی کہ خدا نے کہا ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ آپ لوگوں پہ گواہ بن سکیں اور رسول آپ پر گواہ بن سکے۔ ہم نے عرض کیا یہ ساری امت پیغمبر امت وسط نہیں بن سکتی، نہ یہ امت وسط بن سکتی ہے، نہ یہ خیر امت سب سے بہتر امت ساری امت کو کہا جا سکتا ہے، چونکہ اسی امت میں قاتل بھی موجود ہیں، مقتول بھی موجود ہیں۔ اسی امت کے افراد کہلاتے ہیں جنہوں نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، اسی امت کے افراد کہلاتے ہیں جنہوں نے نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا۔ لہذا سب اس امت میں موجود ہیں، شمر و یزید بھی اسی امت میں موجود ہے۔ لہذا کیسے خداوند عظیم کہہ سکتا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جنہیں خداوند عظیم نے لوگوں کے لیے پیش کیا۔ یہاں پہ بھی فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تاکہ کیا کریں آپ؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ لوگوں کے گواہ بن سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ الناس کون ہے جن کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے؟ ایک ہے شاہد، عربی جاننے والے یہ بات سمجھتے ہیں، ایک ہے شاہد، ایک ہے مشہود علیہ، شاہد گواہی دینے والا، مشہود علیہ جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا، تم گواہی دو گے، اور مشہود علیہ جن پہ گواہی دینی ہے وہ کون ہے؟ ان کو کہا الناس، وہ لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک گروہ خاص کی خدا بات کر رہا ہے جسے امت وسط کہا ہے، ان کا کام ہے باقی تمام لوگوں کا گواہ بننا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وسط کا کیا مطلب ہے؟ امت وسط، خدا نے ان خاص ہستیوں کو کہا کہ آپ کو ہم نے بنایا، کوئی اپنے اختیار سے امت وسط نہیں بن سکتا، کوئی اپنے اختیار سے خیر امت نہیں بن سکتا۔ خدا کہتا ہے ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، اس کا مطلب ہے یہ منصب الہی ہے۔ خدا نے جیسے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی یہ منصب الہی، خلافت الہی یہ منصب ہے خدا کا۔ خدا کہتا ہے یہ میرا کام ہے، ہم بناتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے امت وسط ہم نے بنائی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک منصب الہی ہے، خدا کا منصب ہے جو خدا نے خاص ہستیوں کو عطا کیا ہے۔ اب وسط کا مطلب کیا ہے؟ وسط الشیء افضلہ، وسط کا مطلب یعنی کسی چیز کا بھی
جو وسط ہوتا ہے، بالکل درمیان ہوتا ہے، افضل ہو، اس شے میں افضل ترین وہی چیز ہوتی ہے جو اس کا وسط ہوا کرتا ہے۔ یہ یا علی یا علی، یہ ہے قانون، وسط الشے افضلہ، کسی شے کا وسط اس کا افضل ترین حصہ ہے۔ خدا فرماتا ہے امت پیغمبر میں اس گروہ کو ہم نے وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے پوری امت میں افضل قرار دیا ہے اور فضیلت قرار دی ہے۔ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ پوری امت میں افضل ترین ہستیاں ہیں؟ یہاں سے پتہ چلا کہ ساری امت عمل کرتی ہے، یہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے عمل سے افضل ہو جاتا ہے۔ ساری امت زکوٰۃ دیتی ہے، یہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ساری امت رکوع کرتی ہے، یہ بھی رکوع کرتے ہیں، لیکن ساری امت کے رکوع کے بدلے میں کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ جب رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا ولایت کا اعلان فرما دیتا ہے، یا علی یا علی۔ ساری امت انفاق کرتی ہے راہ خدا میں، یہ جب انفاق کرتے ہیں خدا بند عظیم سورہ دہر نازل کر دیتا ہے، اور پھر ارشاد فرماتا ہے کانا سائیوں کو مشکورا، ہم شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے جو کام کیا ہے ہم اس میں شکر ادا کرتے ہیں۔ ساری دنیا عمل کرتی ہے، جہاد کرتے ہیں، ساری دنیا گئی میدانوں میں، کفار کو قتل کیا، مجاہدین حضور پاک کے دور میں، بعد میں بھی جنگیں کرتے رہے، ہر کوئی جہاد پہ جاتا ہے، کافر کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن یہ جب جہاد پہ جاتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، یا علی یا علی۔ ایک ضربت، باقیوں نے ممکن ہے بہت سی ضربتیں لگائی ہوں کافروں کو مارنے کے لیے، یہ ایک ضربت لگاتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ علی کی ایک ضربت کائنات کی تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کو امت وسط کہتے ہیں، جن کے عمل کی قدر و قیمت بارگاہ خدا میں اس طرح پڑتی ہو۔ کتنا وقت لیتا ہے ایک ضربت جو عمرو بن عبد ود کے مقابل میں ماری، کتنا وقت لیا؟ در خیبر کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ جب جائے گا جہاد کے لیے، یہ محب خدا و رسول بھی ہے اور محبوب خدا و رسول بھی ہے، ان سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ امت وسط ہے، خدا نے جن کو شاہد قرار دیا ہے، اس تمام امت کے تمام اعمال کا اس شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ صاف خدا کہہ رہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو کیوں بنایا امت وسط؟ تاکہ آپ لوگوں کے گواہ بن سکیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستیاں رسول اور امت کے درمیان میں ہیں، اور جو درمیان میں ہیں اس کا مطلب ہے دونوں طرف، ادھر بھی ان کا تعلق ہے اور ادھر بھی ان کا تعلق ہے، ان کو بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ نظام شہادت جو خدا بند عظیم نے خاص ہستیوں کے ذمہ قرآن کریم میں لگایا ہے۔ ایک اور شہادت جس آیت کو ہم ذکر کر رہے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ کہیں کہ میری رسالت کے میرے پاس گواہ موجود ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اور وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میری رسالت کا گواہ ہے۔ ہم نے پہلے دن شاہد کے معنی کو بیان کیا تھا۔ ایک اور بات شاہد کے معنی اہل لغت سے ذکر کیا تھا کہ شاہد یعنی هو الحاضر، وہ جو واقعہ میں حاضر ہو، مع المعائنہ، اور اس واقعہ کو دیکھے، اسے شاہد کہتے ہیں۔ وہ ہے جس نے واقعہ کو دیکھا ہے، واقعہ میں حاضر ہے، اسے کہتے ہیں شاہد۔ اب خداوند عظیم نے یہاں پہ شہید کہا ہے، شاہد نہیں کہا۔ شاہد کے معنی بھی گواہ کے، شہید کے معنی بھی گواہ کے، لیکن خدا نے
پورے قرآن میں اپنے آپ کو شاہد نہیں کہا، پاک پیغمبر کو شاہد کہا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہد، نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد نبیوں کو کہا، پیغمبر اکرم کو کہا، لیکن اپنے آپ کو خدا نے پورے قرآن میں شاہد نہیں کہا، شہید کہا ہے۔ فرق ہے شاہد اور شہید میں۔ شاہد ایک عام کلمہ ہے جو گواہوں کے لیے بولا جاتا ہے، ہر طرح کے گواہوں کو یہ کلمہ شامل ہے، چاہے کوئی گواہ جانتا ہو نہ جانتا ہو، سچ بول رہا ہو جھوٹ بول رہا ہو، جو بھی گواہی کے لیے آ جاتا ہے اسے شاہد کہتے ہیں۔ عام استعمال کے لحاظ سے اس کے اوپر شاہد کا اطلاق کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اس کو شاہد، باوجود اس کے کہ وہ نہ جانتا ہو، باوجود اس کے کہ وہ واقعہ کے خلاف گواہی دے رہا ہو، جیسا نہیں ہوا یعنی جھوٹی گواہی دے رہا ہو، اسے بھی شاہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ شاہد میں تو ہو سکتا ہے لیکن شہید میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ شہید اسی کو کہتے ہیں جسے واقعہ کی پوری تفصیل کا قطعی اور یقینی علم ہو اور ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ پایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وصف تو خدا نے اپنی ذات کے لیے ذکر کیا، کتنی جگہوں پہ قرآن کریم میں صرف خدا کو کہا کفا باللہ شہید، خدا شاہد ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ خدا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہونا چاہیے۔ دنیا کے قانون کے لیے یہاں پر خداوند عظیم نے کہا میں بھی گواہ کافی ہوں، اور ساتھ جو دوسرا گواہ پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی گواہ کافی ہے۔ اب خدا نے اس دوسری ہستی کو ومن عندہ علم الکتاب کہہ کر کے ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ خدا نام لینا بھی نہیں چاہیے، خدا بہتر سمجھتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں پائنتن پاک کے نام نہیں دیکھے، خدا نے قرآن کریم میں پائنتن پاک کے نام نہیں لیے، لیکن جو کمالات خداوند عظیم نے پائنتن پاک کے لیے قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ کسی نبی کی آل کے لیے ذکر نہیں کیے۔ اس طرح سے خدا نے پائنتن پاک کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ مولا علی کو بھی خدا نے بہت سی آیات میں بیان کیا ہے، لیکن کہیں مولا علی کا نام نہیں لیا ہے۔ کس واسطے؟ اس واسطے کہ نام لینے سے لوگوں کو نام کا تو پتہ چل جاتا لیکن علی کے کمال کا پتہ نہ چلتا۔ خدا نے کمال بتا کے یہ ذکر کر دیا کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ یا علی یا علی، نام لے لیتا خدا کہ دوسرا گواہ علی ہے، آپ کو کیا پتہ چلتا علی کی عظمتیں کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے؟ نام لے لیتا جہاں جہاں پہ مولا علی کے حوالے سے۔ کل ایک آیت میں نے سورہ ہود کی 17 نمبر آیت پیش کی تھی، وہ بھی نبوت پیغمبر کے گواہ کے طور پر۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کل میں نے بینہ کے معنی بھی بیان کی، شاہد کو بھی بیان کیا، یتلوہ کو بھی بیان کیا، منہ کو بھی بیان کیا۔ ایک ایک لفظ جو آیت میں وارد ہوا ہے کل وہ بیان ہو گیا۔ لہٰذا خداوند عظیم نے مولا علی کا نام نہیں لیا۔ سب سے بڑی مصلحت علی کا نام نہ لینے کی یہ تھی کہ لوگوں کو علی کے مقام کی پہچان نہ ہو پاتی اگر نام علی لے لیا جاتا۔ کسی کو کیا پتا کہ علی کی ذات میں کیا کمال پائے جاتا؟ ہم میں سے بھی زیادہ تر نے مولا علی کو نہیں پہچانا ہے۔ ہمیں مولا علی کے ظاہری کمالات سنے ہیں، یہ مولا علی نے مرہب و خیبر، اس نے خیبر میں مرہب کو مار دیا، خندق میں عمرو بن عبدود کو مار دیا۔ مولا علی شجاع تھے، مولا علی کی یہ عظمت تھی۔ ہم نے یہ سب کا سب سنا ہوا ہے، بار بار بیان ہوا ہے، لیکن یہ ظاہر علی ہے، یہ وہ کمال علی نہیں ہے۔ کمال علی خود بیان کیا ہے انہوں نے، یہ تم نے دیکھا میں نے باب خیبر اکھاڑ دیا، میں نے مرب کو بچھاڑ دیا،
تم نے تو یہ دیکھا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ علی کی ذات میں عظمتیں کیا پائی جاتی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یا علی، آپ نے کتنی آسانی سے یہ دروازہ خیبر ایک ہاتھ سے اکھیڑا ہے اور اسے ڈھال بنا کر جنگ کرتے رہے ہیں، جبکہ یہ اتنا بھاری دروازہ ہے، آپ نے کیسے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا؟ مولا علی نے اپنی حقیقت اور عظمت کو بیان کیا۔ وہ جنہوں نے ظاہر دیکھا تھا کہ میں نے عمر کو بچھاڑا ہے، میں نے مرحب کو بچھاڑا ہے، میں نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے، انہوں نے صرف اور صرف مولا علی کے ظاہر کو پہچانا تھا۔ مولا علی نے بیان کیا، شیخ صدوق نے الامالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، واللہ ما قالات باب خیبر بقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ بل بقوت ربانیہ ونفس بنور ربہا مضیہ۔ خدا کی قسم، علی نے باب خیبر کو ظاہری قوت سے نہیں اکھاڑا ہے، یہ جو غذا کھاتا ہوں اس سے نہیں اکھاڑا ہے، بلکہ میں نے ربانی قوت سے اکھاڑا ہے اور اس روح علی سے اکھاڑا ہے جو رب کے نور سے روشن ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ ہے پہچان علی، یہ ہے عظمت علی۔ خدا بند عظیم قرآن میں اگر نام لے لیتا تو نام ہی رہتا، کسی کو نہ پتہ چلتا کہ عظمت علی کیا ہے، مقام علی کیا ہے۔ خدا بند عظیم نے صفت کو ذکر کیا ہے، گواہ کو اپنی ذات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کفا ایک ہی لفظ ہے، دونوں کو شامل ہے، خدا کو بھی شامل ہے، مولا علی کو بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو صفت ذکر کی ہے یہ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو خدا نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ خود حضرت نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت جو خدا نے بیان کی ہے وہ اس آیت میں کہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اور جس ہستی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خدا نے نام نہیں لیا، کہا وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب یہاں پر خدا نے کہا کہ یہ گواہ ہے، میں بھی گواہ ہوں، یہ بھی گواہ ہے۔ گواہ کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ آپ عربی میں معنی سن چکے ہیں، گواہ کے لیے ضروری ہے، خصوصاً شہید کے لیے۔ جو شہید کہلا رہا ہے گواہ، ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا مکمل تمام تفصیلات کے ساتھ علم رکھتا ہو، تبھی گواہ بن سکتا ہے۔ یہ بات ابھی تک بیان ہو گئی کہ پوری تفصیلات کا پوری طرح علم رکھتا ہو، ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، وہ اس واقعہ میں موجود حاضر ہونا چاہیے جس واقعہ کی وہ گواہی دے رہا ہے۔ یہاں پر علی گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ رسالت پیغمبر کی۔ اس کا مطلب ہے دو خصوصیتیں رسالت کے حوالے سے علی کی ذات میں ہونا ضروری ہے۔ ایک خصوصیت یہ کہ پوری رسالت رسول کا علم رکھتے ہو، دوسرا جب نبی کو رسالت دی جا رہی ہو علی وہاں پر حاضر موجود ہونے چاہیے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، برائے خوشنودی آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ ضروری ہے، ورنہ کیسے رسالت کی گواہی دیں؟ یہ کہیں کہ میں بھی ایمان لیا، ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا میں نبی ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں نبی مان لیا، لہذا میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ کہاں پہ گواہی قبول ہوگی؟ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مکان میرا ہے، ایک شخص سن کر کے، جیسے میں کہہ رہا تھا 2 دن پہلے، ایک شخص اس سے سن کر کے محکمہ میں جا کر عدالت میں کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کا مکان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہہ رہا تھا یہ میرا مکان ہے۔ یہ کہاں سے گواہی قبول ہے خدا کی بارگاہ میں؟ آحت عام لوگوں کی عدالتوں میں یہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ گواہ کے لیے ضروری ہے وہ اس جگہ پہ حاضر ہو جہاں پہ وہ کام انجام پایا ہے۔ پاک پیغمبر کو رسالت کب دی گئی؟ اس دنیا میں آنے کے بعد، 40 سال گزارنے کے بعد۔ کیا تب رسالت دی گئی؟ یا نہ، رسالت تب دی گئی جب خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب سے نبی ہوں جب آدم مٹی و پانی میں تھا۔ علی کہتے ہیں کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں تب سے ولی ہوں جب آدم مٹی و پانی میں موجود تھے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔
لہذا جو شاہد رسالت تھا، جب پاک پیغمبر کو رسالت دی جا رہی تھی، وہاں اگر کوئی موجود ہو وہ ہے جو شہادت دے سکتا ہے. اور جو شاہد تھا اس نے خود کہا ہے کہ میں موجود تھا جب پاک پیغمبر کو رسالت دی جا رہی تھی، میں وہاں پر موجود تھا. ایک مرتبہ حارث حمدانی نے، یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی، کہ حارث حمدانی حاضر ہوا بہت سے لوگوں کے ہمراہ. حارث بھی تھا، بوڑھا تھا، 90 سال کے لگ بھگ، لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا. مولا علی کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا. مولا نے دیکھ کر کے کہا کیف تجدک یا ہارو حمدانہ، حارث حمدانی کیا حال ہے؟ اس نے کچھ گفتگو کی، وہ ابھی ذکر نہیں کرتا ہوں، کوئی تھوڑی لمبی گفتگو ہے مولا علی کے حوالے سے. اور اس کے بعد حارث نے سوال کیا کہ مولا، آپ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں جو زنگ پایا جاتا ہے، اگر آپ خود بتاتے کہ آپ کون ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا اور لوگ اس طرح مانتے جیسے آپ خود کہیں گے. یہ بہت ضروری ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کو اس طرح مانے جیسے خدا نے خود کہا ہے کہ میں کیسا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. پیغمبر کو اس طرح مانے جیسے خدا بند عظیم نے پہچان کروائی ہے پیغمبر کی. قرآن میں سورہ کاف کی آخری آیت میں خدا نے پیغمبر کے بارے میں کہا پیغمبر کو اس طرح مانے، علی کو اس طرح مانے جیسے علی نے خود کہا ہے، نہ کہ ہم علی کو کیسا سمجھتے. آپ کو پتا ہے لوگ مولا علی کے حوالے سے مختلف، اس حدیث میں بھی ہے کہ لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، کوئی آگے چلا گیا، کوئی پیچھے رہ گئے، جس کو عام اصطلاح میں حدیثوں میں بھی کہا گیا ہے کہ کوئی غالی بن گیا، کوئی مفرط تفریط کرنے والا مقصر بن گیا. یعنی غالی جس نے مولا علی کو اس مقام سے بڑھا دیا جو خدا کا ہے، اور مقصر جس نے مولا علی کی ان فضیلتوں کا انکار کر دیا جو خدا بند عظیم نے مولا علی کو عطا کی ہیں. یہ دونوں خود مولا نے ارشاد فرمایا ہلاک فی رجلان، یہ دونوں میرے بارے میں ہلاک ہیں، محب مفرط و مبغض قال، ایک وہ محب جس نے افراط کی آگے چلا گیا، اور ایک دشمن جس نے مقام گھٹا دیا ہے. یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے مولا علی فرماتے ہیں. لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ علی کو اس طرح مانے جیسے علی نے خود فرمایا ہے. ورنہ مولا علی کے حضور وہ عبداللہ ابن سبا کے چاہنے والے، ماننے والے آ کر کے مولا علی کو بار بار کہتے رہے کہ تو خدا ہے. مولا علی نے فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا بند عظیم کا بندہ ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی کہ مولا علی کہیں کہ میں یہ نہیں ہوں جو تم مجھے بنانا چاہتے ہو، وہ کہیں کہ نہیں علی ہیں. مولا علی نے کہا میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا. انہوں نے کہا اب تو اور یقین پختہ ہو گیا کیونکہ تو موت دے رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان شیطان کا جب شکار ہو جائے نا تو پھر وہ کہاں تک چلا جاتا ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں بچتی. علی کے پاس بیٹھ کر، مولا علی کے سامنے بیٹھ کر مولا علی کی نہ ماننا، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر کہے کہ نحنو شیعۃ علی، ہم علی کے شیعہ ہیں لیکن علی کو رب مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایسے صفات دیکھے جو رب میں پائے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. علی عبد خدا خود ارشاد فرمایا ہے کہ بل عباد المکرمون، ہم خدا بند عظیم کے بندے ہیں جن کو خود اس نے عزت و اکرام بخشی ہے. نہ ربوبیت، نہ الوہیت، نہ عبادت. ائمہ غیر خدا کی نہ عبادت کی جا سکتی ہے، نہ رب مانا جا سکتا ہے، نہ معبود مانا جا سکتا. یہ تین کلمے خاص ہیں ذات خدا کے ساتھ. عبادت خدا کی، ربوبیت صرف خدا کے لیے، عبودیت صرف خدا کے لیے، عبد ہیں تو صرف خدا کے بندگی کے حوالے سے، عبادت کے حوالے. ایک عبد ہے غلام کے معنی میں، وہ ہم ائمہ طاہرین کے ہیں. آپ جنازہ کی دعا میں پڑھتے ہیں، جنازہ کی دعا میں چوتھی دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک. خدایا تیرا عبد، تیرے یہ لونڈی کا بیٹا اور تیرے عبد کا بیٹا، یہ خدا کے حضور میں بے عین ہی ائمہ طاہرین کے لیے زیارات میں جب جاتے ہیں تو یہی جملے عبادک عبدکم
آپ کا غلام، آپ کا غلام حاضر ہے۔ وہاں عبد کے معنی تھے بندے کے، کہ ہم تیری عبودیت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جب عبد کہا جاتا ہے، اس کے معنی غلام کے ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے لیے موالی ہیں۔ خداوند عظیم نے ائمہ طاہرین کو ہمارا مولا بنایا ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ غلام کی مرضی مولا کے مقابل نہیں ہوا کرتی، جیسے مولا چاہتا ہے غلام کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری ائمہ طاہرین کو ماننے کے حوالے سے۔ جب حارث حمدانی نے یہ سوال کیا کہ مولا اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، لوگوں میں علی اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی ہوں۔ اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، وَالصِّدِّيقُ الْأَوَّلُ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْجَسَدِ، اور میں سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ میں نے تب بھی تصدیق کی تھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھے۔ یہ ہے علی جنہوں نے اس طرح پیغمبر کی تصدیق کی ہے۔ سب سے پہلی یہاں ثابت ہو گیا کہ شاہد اگر رسالت پیغمبر کا کوئی بن سکتا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب۔ ہم نے ابھی روایات کو پیش نہیں کیا، اس آیت کے ذیل میں جو روایات موجود ہیں وہ بیان کریں گے، جو کہ ائمہ نے بھی فرمائی اور دوسری طرف سے بھی آئی ہے۔ ہر طرح کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم خود آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کہ کون ہے جو رسالت پیغمبر کی گواہی دے سکتا ہے۔ کیا وہ گواہ بن سکتے ہیں جنہوں نے ظاہر رسول کو دیکھا ہے؟ نہ شخصیت رسول کی معرفت ہے، نہ رسالت رسول کی معرفت ہے جسے، وہ کیسے گواہ بن سکتے؟ شخصیت رسول کو پہچاننا چاہیے، رسالت رسول کو پہچاننا چاہیے۔ اس کائنات میں رسول کے بعد اگر کوئی رسالت رسول کو کما حق کو پہچانتا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب ہے جو رسالت رسول کو پہچانتا ہے۔ مقام رسول کو بھی، چونکہ خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے نہیں پہچانا مگر خدا نے یا آپ نے۔ اے علی، خدا کو بھی نہیں پہچانا مگر میں نے یا آپ نے۔ اے علی، تجھے بھی نہیں پہچانا مگر خدا نے یا میں مصطفیٰ نے پہچانا۔ لہذا خدا پاک پیغمبر کی پہچان جس طرح سے علی کو ہے، اس طرح سے اس کائنات میں کسی کو پہچان نہیں ہے پیغمبر کی۔ لہذا رسالت کی گواہی وہی دے سکتا ہے جو رسالت پیغمبر کا شناسہ ہو، مزاج پیغمبر کا شناسہ ہو۔ ہے تو چھوٹی سی بات، ظاہری ہے بالکل کہ جب نصارہ نجران کا وفد آیا تھا نا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، تو ان میں عادت ہے، جو ان کے علماء ہیں وہ بڑے زیورات پہنتے ہیں، سونا چاندی اور کڑھائی والے لباس پہنتے ہیں۔ ان کے علماء میں اس طرح سے لباس پہنا جاتا ہے۔ وہ پوری زیب و زینت کے ساتھ آئے پاک پیغمبر کی خدمت۔ جب مسجد میں پہنچے تو پاک پیغمبر نے رخ پھیر لیا، وہ باہر آ گئے، پریشان ہوئے کہ پاک پیغمبر نے کیوں رخ پھیر لیا۔ دو صحابی ان کے جاننے والے تھے، ان سے جا کر بات کی کہ ہم پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے ہیں لیکن انہوں نے ہم سے رخ پھیر لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم پر توجہ کیوں نہیں دی ہے پیغمبر نے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیغمبر کو پوچھنا چاہتے ہو کہ کیوں تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہے تو جاؤ علی سے پوچھو، علی مزاج پیغمبر کو پہچاننے والے ہیں اس کائنات۔ یا علی یا علی، علی ہے مزاج پیغمبر کو پہچاننے والے۔ جب انہوں نے جا کر کے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی کیا وجہ ہے، پیغمبر نے ہم پہ توجہ کیوں نہیں فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ زیورات اتارو، یہ کڑھائی والے لباس اتارو، سادہ لباس پہن کے چلے جاؤ، تمہیں قبول کر لیں گے اپنی بارگاہ میں۔ اب جب گئے سادہ لباس میں، پاک پیغمبر نے خوش دلی سے مرحبا کہا، اپنی مسجد کے اندر بٹھایا، مسجد کے اندر انہیں عبادت کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ اب ظاہری طور پر یہ تو ہے تو معمولی بات نہیں، یہ سمجھنا، لیکن مزاج پیغمبر اس حد تک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن علی وہ واحد ہستی ہے
جو ہر لحاظ سے رضائے پیغمبر کو بھی جانتے تھے، غضب پیغمبر کو بھی جانا کرتے تھے۔ علی، یہ عظمت صرف علی کو ہے۔ لہذا آیت کے لفظوں کے لحاظ سے بھی اگر کوئی گواہ بن سکتا ہے تو علی کی ذات ہے۔ اب ہم دوسری گفتگو کریں گے کہ علم الکتاب صاف کہہ دیا خدا بند عزیز، گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ خدا نے یہاں نام نہیں لیا، خدا نے یہاں پر صفت ذکر کی ہے مولا امیر کی۔ صفت بھی کیا؟ کہ جس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میں ہوں۔ صفت بھی خدا نے ایسی بیان کی ہے کہ جس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ صفت مجھ میں پائی جاتی ہے، صرف وہی دعویٰ کر سکتا ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سوائے علی کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اور کتاب الہی کے بارے میں جو بھی سوال کرنا ہو علی ابن ابی طالب سے آ کر کے کرو۔ کتاب نعرہ حیدری، یا علی یا علی، یہ ہے وہ حقیقت جس کو بیان کیا ہے خدا بند عظیم نے۔ علم الکتاب، اس حقیقت کو بیان کر مفسرین نے کوشش کی۔ سب آیات میں آپ سنتے رہتے ہیں، جو آیات بھی خدا نے محمد وآل محمد اور مولا امیر کے حوالے سے مقامات، فضیلتیں بیان کی ہیں، مفسرین نے کوشش کی ہے ان آیات میں مختلف انداز میں ایسی تفسیریں پیش کی جائیں کہ وہ معنی بیچ میں نہ مل سکے جو خدا بتانا چاہتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے بھی یہ کام ہوا ہے، مختلف ہیلے بہانے۔ کبھی کہا گیا کہ سورہ مدنی ہے، کبھی کہا گیا سورہ رات تو مکی ہے، لیکن یہ آیت خصوصیت کے ساتھ، یہ آخری آیت یہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ کبھی کہا گیا ہے تو مکی، مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن مراد فلاں ہے۔ یہ ساری باتیں کی گئی جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سر و پیر نہیں ہے، صرف مقصد کیا تھا؟ آیت کو اصلی مفہوم سے ہٹانا تاکہ لوگ اس اصلی مفہوم کو نہ پا سکیں۔ یہ بہت اہم گفتگو ہے، چونکہ اس حوالے سے بعض علماء باقی تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اندر بعض علماء نے وہی تفسیر بیان کی ہے جو کی گئی دوسروں کی طرف سے بیان۔ ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اس تفسیر کی کتنی حقیقت ہے، اور خدا نے جو بیان کیا ہے، جس فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل سے اپنی گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ علم الکتاب کیا ہے، کتاب کیا ہے، اس ہستی کو جو مراد لیا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی۔ ماہ محرم آج 4 تاریخ ہے، اور سید الشہداء کے حوالے سے قربانیاں شروع ہو چکی۔ حسین کی معرفت جنہیں ہو گئی، پھر وہ کہتے رہے کہ یبن رسول اللہ، اگر 70 مرتبہ بھی شہید کر دیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، پھر زندہ کیا جائے پھر ہم آپ کے ساتھ شہید ہوں گے، بڑے بھی بچے بھی۔ وہ جو کربلا میں بچے شہید ہوئے ان کو ایک الگ باب ہونا چاہیے۔ کربلا میں بچوں کی مجاہدت، جو جہاد بچوں نے کیا، جوانوں نے کیا، بوڑھوں نے کیا۔ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی کربلا میں موجود تھے، اور علی اصغر جیسا بچہ بھی کربلا میں موجود ہے۔ یہ بچے کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 6 ماہ کا ہے، کوئی 7 سال کا ہے، کوئی 11 سال کا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے کربلا میں جو بچے شہید ہوئے۔ اصحاب میں سے 3-4 اصحاب ایسے ہیں جو کامیاب ہوئے، سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے اپنے بیوی بچوں سمیت آئے۔ سب اصحاب نہیں آئے بیوی بچوں سمیت، لیکن 3 یا 4 اصحاب ایسے ہیں جو کربلا آئے اپنے بیوی بچوں سمیت۔ ان میں سے ایک جنادہ ابن حارث انصاری، اس کی بیوی بھی ہمراہ ہے،
اس کا 10 سال کا بیٹا بھی ہمراہ ہے۔ آپ دیکھیے، یہ تو اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا ہے بچہ، لیکن معرفت حسین اس کے دل میں پائی جاتی ہے، مظلومیت حسین کا اسے اندازہ ہے۔ جب باپ شہید ہو گیا نا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ یہ بیٹا، عمر اس کا نام ہے، یہ تلوار لے کر میدان کی طرف جا رہا ہے۔ مولا نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ اس بچے کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ حضرت عباس گئے، بچے کو پکڑا، سید الشہداء کے پاس لے کر کے کہا کہ تمہارے باپ کی قربانی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ خیموں میں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، میری ماں نے خود مجھے تلوار لٹکائی، میری ماں نے خود مجھے میدان میں بھیجا ہے، یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ مولا نے کہا، نہیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہوگی، محبت ہے، تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے، جاؤ خیمہ میں واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا، مولا میں خیمہ واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا اب زندہ خیمے میں واپس نہ آنا، اس لیے کہ تیرا مولا اکیلا ہے، تیرا مولا مظلوم ہے، تیرا مولا غریب ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، جاؤ اپنے آپ کو قربان کر دو مولا کے اوپر۔ اجرکم علی اللہ، اجازت مانگ رہا ہے، مولا نے اجازت دی، گیا اس کم سنی میں، اس نے جنگ کی اور 2 لائنوں کو فنار کیا، اس کے بعد لشکر والوں نے گھیر لیا، شہید ہو گئے، سر کو کاٹا، ماں دیکھ رہی تھی سامنے، جس کا شوہر ابھی شہید ہوا، 10 سال کا بیٹا شہید ہوتا ہے، ماں دیکھ رہی ہے۔ جب لشکر والوں نے دیکھا نا کہ ماں اس کو دیکھ رہی ہے، انہوں نے سر کاٹا، ماں کی طرف پھینکا، ماں نے اٹھا کر کے بوسہ لیا اور اس کے بعد سر کو واپس پھینک دیا، کہا یہ حسین کی قربانی ہے، میں اب اسے واپس نہیں لے سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے کل عرض کیا کہ مظلومیت تاریخ میں حسین کے بعد جس طرح مسلم کی ہے، اس طرح کوئی مظلوم نہیں ہے، جس کی پوری نسل ماری گئی حسین کے لیے۔ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہو گئے۔ آج میں مسلم کے انہی 2 یتیموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم اور محمد اصغر۔ یہ 2 بیٹے لے کر کے مسلم 2 حسین کے ساتھ چھوڑے، چونکہ جو بڑا بیٹا تھا محمد اکبر، وہ 15 سال کا تھا، اس نے بڑی جنگ کی ہے کربلا میں، اس کو بھی ذکر کریں گے۔ 2 بیٹوں کو مسلم لے کر کے اپنے ہمراہ کوفہ میں گئے۔ جب شہادت ہونے لگی، مسلم نے اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا، کہا انہیں مدینہ پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ میری امانت ہے اور میرے بعد یتیم ہو جائیں گے میرے بچے۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو مدینہ کے راستے میں جو قافلہ جا رہا ان کے حوالے کرو تاکہ مدینہ پہنچ جائے۔ اس کا بیٹا لے کے گیا، قافلہ نکل چکا تھا، اس نے بچوں کو بتایا یہ مدینہ کا راستہ ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ 8 سال اور 9 سال کی عمریں ہیں ابراہیم اور محمد اصغر کی، اب مدینے کا راستہ پتہ نہیں چلتا، کبھی ایک راستے پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے راستے کے پہ جاتے ہیں۔ تھک ہار کر شام کا وقت ہے، ایک گھر نظر آتا ہے، اس کے دروازے پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک خاتون نکلتی ہے، کہتی ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ اس خاتون نے سوال کیا، وہ چاند جیسی شکلوں والے بچوں، مجھے بتاؤ کس ماں کی گود کو اجاڑا ہے کہ اس وقت جنگلوں میں گھوم رہے ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ مارا گیا ہے، ہم یتیم ہونے والے ہیں، ہمارا باپ گرفتار ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس خاتون نے اپنے گھر میں رکھا، اس کے بعد اس گرفتار ہوئے، جب تلاش کیا گیا مسلم کے بچوں کو، گرفتار ہوا، ابن زیاد کے پاس لے کے گئے۔ ابن زیاد نے داروغہ زندان کو کہا کہ زیک علیہم فی المأکل والمشرب۔ عجیب بات ہے، 8 اور 9 سال کے سن کے بچے ہوں اور یہ لعین زندان بان سے کہے کہ نہ کھانا دینا، نہ انہیں پوری طرح پانی پینے دینا، پیاسا بھی رکھنا، بھوکا بھی رکھنا۔ وہ لے جاتا ہے زندان میں، 1 روٹی
اور ایک جام پانی کا 24 گھنٹوں میں شہزادوں کو دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اتنے کم عمر بچے تھے، پورا سال عبادت میں گزارتے ہیں، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد ایک بھائی نے کہا دوسرے سے، بھیا ہمارے جسموں کو یہ زندان کھا رہا ہے، کیوں نہ ہم آج اس زندان بان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ جس وقت مشکور آیا نا کھانا دینے کے لیے، تو شہزادے نے پوچھا، اشیخ یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، شیخ کیا محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہمارے نبی ہیں۔ اتعرف علی المرتضیٰ، کہا علی کو جانتے ہو؟ ہاں وسیع مصطفیٰ ہیں۔ کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ ہاں علی کے بھتیجا ہیں۔ جب یہ کہا تو کہا شیخ ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں جو 1 سال میں تیری قید میں ہیں، یہ ظلم سہ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جب اس بزرگ نے سنا، اس کے دل میں محبت آل محمد موجود تھی، قدموں میں گر گیا، توبہ کرنے لگا، خدا بندہ مجھے معاف کرنا، مسلم کے بیٹے 1 سال سے میری قید میں تھے، مجھے پتہ نہ چلا۔ زندان کا راستہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا، شہزادو یہ راستہ ہے، چلے جاؤ، جو بھی سزا ہوگی میں اسے برداشت کر لوں گا۔ شہزادے گئے، ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ زندان سے 2 قیدی بچے بھاگے ہیں، انہیں جو بھی تلاش کر کے لائے گا 200 درہم اسے انعام دیا جائے گا۔ لوگ تلاش کرنے لگے، یہ شہزادے راستہ بھٹکتے ہوئے پہنچے اس کنیز خدا کے دروازے پر۔ جب اسے کہا نا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھول دیا، آؤ شہزادوں میرے گھر میں۔ کھانا دیا، بستر دیا، دونوں شہزادے اتنی مدت کے بعد آرام سے بستر پہ سوئے، کھانا کھایا، ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر کہتے ہیں کہ آؤ بھیا آج اس طرح سے سوتے ہیں، ممکن ہے زندگی میں پھر اس طرح سے سونے کا موقع نہ ملے۔ اجرکم علی اللہ۔ رات ہوئی، اس کا شوہر حارث گھر واپس آیا، کنیز نے پوچھا کہاں پہ تھے؟ اس نے کہا ابن زیاد کے زندان سے 2 بچے بھاگے، میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ چونکہ ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا، اس نے سمجھایا کہ تجھے 2 بچوں کی تلاش سے کیا لینا ہے، خدا تجھے رزق دے گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں ابن زیاد کا انعام لینا چاہتا ہوں۔ آدھی رات کو یہ بچے سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھ کر کے بلند ہوتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے بھیا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، رسول خدا تشریف فرما ہے، چچا علی موجود ہے، بابا مسلم موجود ہے۔ رسول بابا مسلم سے کہہ رہے ہیں مسلم جانتے ہو کوفہ میں تمہارے بچوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے؟ بابا مسلم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بچے ابھی آپ کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں، بھیا مجھے لگتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ بس یہ کہہ کر کے گریا شروع کیا۔ اس لعین کے کانوں پہ بچوں کی آواز پہنچی، وہ رات کی تاریکی میں دیواروں کو ٹٹولتا ہوا پہنچا۔ جب اس کا ہاتھ پہنچا بچوں کے سر پر، یہ سوال کیا کہ تم کون ہو؟ کہا تم ہمیں پناہ دیتے ہو، عہد خدا کرتے ہو کہ ظلم نہیں کرو گے؟ کہا میں عہد دیتا ہوں ظلم نہیں کروں گا۔ جب بچوں نے یہ بتایا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں، بس یہ سننا تھا، اس کے ہاتھ تھے اور بچوں کا چہرہ تھا۔ اتنا ظلم کیا کہ اتنا ظلم زندان پہ بھی نہیں ہوا تھا بچوں پر۔ اولاد والو، یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی اولاد ہو۔ رسیوں سے باندھ دیا، باقی جو رات تھی شہزادے رسیوں سے بندھے رہے۔ صبح لے کر کے چلا، غلام کو ساتھ لیا کہ چلے ان شہزادوں کے سر کاٹتے ہیں اور ابن زیاد کے پاس میں لے جاؤں گا ان سروں کو۔ جب غلام کو کہا کہ جاؤ ان شہزادوں کو قتل کرو، شہزادوں نے غلام سے کہا کہ اے غلام تیری شکل کتنی بلال سے ملتی ہے؟ اس نے کہا بلال مؤذن رسول۔ کہا ہم اسے رسول کی اولاد ہیں، ہم اطاعت رسول ہیں جنہیں تو قتل کرنا چاہتا تھا۔ غلام نے انکار کر دیا قتل کرنے سے۔ یہ لعین آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا۔ شہزادوں نے حجت تمام کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو
ہم ہیں مسلم کے بیٹے، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے ہمیں بیچو اور پیسے لے لو، ہمیں قتل نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں قتل کروں گا۔ کہا پھر ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، جو فیصلہ ابن زیاد کرے گا وہ قبول ہوگا۔ کہا نہیں قتل کروں گا۔ جب نہیں مانا یہ لعین، شہزادوں نے کہا تو پھر ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس نے اجازت دی، شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب شہادت کا وقت آیا، بڑا بھائی آگے بڑھتا ہے، کہتا پہلے مجھے مارو، میرے بھائی کو بعد میں مارنا۔ چھوٹا آگے بڑھتا پہلے مجھے مارو۔ اس نے تلوار چلائی، ابراہیم کا سر کٹا، اس نے دھڑ کو نہر میں پھینکا، دوسرے بھائی کو قتل کیا، دونوں کی لاشوں کو فرات میں پھینکا۔ بچوں کے سر لے کر کے گیا ابن زیاد پر۔ جب ابن زیاد کے سامنے اس نے بچوں کے سر کو رکھا اور اس نے کھول کر کے جب اس کی نظر پڑی، جانتے ہو حالت کیا تھی سروں کی؟ رخسار نیل پڑے ہوئے تھے، سیاہ ہو چکے تھے، بال ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تم نے کیا ظلم کیا ان بچوں پر؟ وہ جتنا بھی ظالم تھا برداشت نہ کر سکا، 3 مرتبہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری عبادتوں کو منظور و مقبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔